ایک اہل حدیث عالم کی داستان، بچپن سے لے کر شہادت تک زندگی کا سفر۔ جب علامہ شہید نے قاری عبدالرحمن سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنا شروع کیا تو اس سے پہلے ہی آپ باقاعدہ تراویح کی امامت کا آغاز کر چکے تھے۔ تب آپ کی عمر 9 برس تھی۔ ان دنوں قرآن کریم کے دور کے لیے شیخ منیر ہوتے یا پھر چودھری عبدالغنی، جو کہ حاجی صاحب کے ملازم تھے۔ شیخ منیر کا کہنا ہے کہ پہلے مسئلے میں بھی ہم دونوں کی ڈیوٹی تھی، ہم علامہ صاحب کو دور کرواتے تھے۔ علامہ صاحب نے تقریباً 10 مسئلے سیالکوٹ میں اپنے آبائی محلہ احمد پورہ میں سنائے تھے۔ پہلے مسئلے میں حافظ عالم سامع تھے۔ وہ رشتے میں علامہ صاحب کے ماموں لگتے تھے۔ سیالکوٹ سے لاہور منتقل ہوئے تو توحید آباد میں راوی روڈ میں اپنا گھر بنا لیا۔ بہت اللہ والے بزرگ تھے، ہر وقت قرآن کریم پڑھتے تھے۔ گلیوں بازاروں میں بھی آتے جاتے حافظ صاحب کی زبان کلام اللہ ہی سے تر رہتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ میں ذکر کر رہا تھا کہ حافظ محمد عالم علامہ صاحب کے پہلے مسئلے میں سامع تھے۔ نماز تراویح علامہ صاحب پڑھاتے اور فطر حافظ عالم۔ انہیں حاجی ظہور علیہ نے سختی سے کہا تھا کہ آپ اپنے بانجے کی بالکل بھی رعایت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو فوراً لقمہ دینا، درگزری سے کام نہیں لینا۔ پہلے مسئلے میں حافظ عالم نے علامہ صاحب کی کافی غلطیاں نکالی۔ حاجی صاحب بھی نماز میں شریک ہوتے تھے۔ ایک روز تو علامہ صاحب اپنے والد کے سامنے رو پڑے، ماموں نے غلط لقمہ دیا ہے۔ استاد کی غلطی نکالنا حاجی صاحب کے مزاج کے سخت خلاف تھا، اور استاد بھی حافظ عالم جیسے پختہ حافظ۔ حاجی صاحب نے اپنے بیٹوں کو ہی ڈانٹا اور ایک لگا بھی دی کہ تم نے دور صحیح نہیں کیا، توجہ سے دور کرتے تو ایسی غلطی نہ ہوتی۔ علامہ صاحب دور کے دوران ادھر ادھر دیکھتے جس طرح شرارتی بچوں کا وتیرہ ہوتا ہے۔ تمام تر ذہانت کے باوجود سبق پر توجہ کم دیتے تھے، اور توجہ بھی ہو جائے تو ان کی شرارتیں کا سلسلہ جاری رہتا۔ انہی شرارتوں اور بے پروائیوں کو ساتھ دور جاری رہتا تھا۔ ایک روز شیخ منیر نے علامہ کو 2-3 تھپڑ لگائے کہ تم توجہ سے کیوں نہیں پڑھ رہے۔ علامہ صاحب اپنے والد صاحب کے پاس چلے گئے اور شیخ منیر کی شکایت لگاتی، لیکن وہاں کے اثر ہونا تھا۔ حاجی ظہور علیہ کی ہدایت پر عمل کا نتیجہ تھا۔ چنانچہ حاجی صاحب نے بھی شیخ صاحب کے عمل کی توصیف فرمائی اور اپنے صاحبزادے کو ڈانٹا کہ تم دھیان سے سبق نہیں پڑھ رہے ہوگے، اسی لیے منیر نے تمہیں مارا ہے۔ شیخ منیر کہتے ہیں کہ علامہ بہت تیز پڑھا کرتے تھے۔ میں بھی کہتا ہوں حاجی صاحب جب سنتے وہ بھی کہتے کہ آہستہ پڑھا کرو۔ کچھ روز تو آہستہ پڑھ لیتے اور پھر وہی تیزی۔ احمد پورہ کی مسجد اہل حدیث، جس کو شیخوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، میں علامہ شہید نے حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد پہلی مرتبہ نماز تراویح کی امامت کروائی۔ مسجد کو شیخوں والی احمد پورہ میں کثرت سے آبادی شیخ برادری کے سبب کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس مسجد کی تعمیر میں اس برادری کی تحریر اور شوق کا دخل تھا۔ 1922 میں اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ اس مسجد کو بنانے کا سبب بھی دلچسپ تھا کہ قریبی محلے کی مسجد علامہ یعقوب والی میں لوگ نماز ادا کرنے جاتے تھے۔ وہابیوں کے اس آنے جانے کی وجہ سے مستقل لڑائی رہتی تھی، حتیٰ کہ ایک روز غصے میں آ کر اس مسجد کی انتظامیہ نے ان صفوں کو آگ لگا دی جن پر ان وہابیوں نے نماز ادا کی تھی۔ چنانچہ فیصلہ کیا گیا کہ اپنی ہی مسجد بنا لی جائے، اور اس طرح مسجد اہل حدیث کا قیام عمل میں آیا۔ پروفیسر مشتاق ان سنہری ایام کی یاد تازہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ جب علامہ نے حفظ مکمل کر لیا تو فوراً ہی مصلح سنانا شروع کر دیا۔ دونوں دوست روزانہ ظہر کے وقت اکٹھے ہو جاتے اور قرآن کریم کا دور کرتے۔ ایک دوسرے کو سنانے کے بعد اپنی اپنی مسجد میں تراویح کے لیے جدا ہو جاتے۔ علامہ مسجد شیخوں والی میں نماز تراویح کی امامت کرواتے، جبکہ پروفیسر مشتاق احمد مسجد اول میں امامت کرواتے۔ ان کا یہ معمول علامہ کے مدینہ یونیورسٹی جانے تک قائم رہا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ قرآن کی تکمیل تو ہو چکی تھی، اور کتنی ہی منزلیں سنا چکے تھے، اور کتنی ہی طے ہو چکی تھی۔ اب حاجی ظہور علیہ کو اللہ تعالیٰ سے اپنا کیا ہوا دوسرا وعدہ یاد تھا، یہ تھا دین سے باقاعدگی حصول، اور اس کے لیے حافظ احسان الہی ظہیر کو مولانا اسماعیل حلیم کے پاس بھیج دیا گیا۔ ان سے آپ نے ابتدائی کتب پڑھی۔ احمد پورہ کی مسجد میں ابتدائی کتب تو پڑھائی جاتی تھی، مگر اعلیٰ تعلیم کا حصول خواب ہی تھا۔ اس لیے دینی تعلیم کے باقاعدہ حصول کے لیے حافظ احسان الہی ظہیر کو جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں داخل کروا دیا گیا۔ جامعہ اسلامیہ گجرانوالہ میں علامہ احسان الہی ظہیر نے ابتدائی کتب مولانا نذیر احمد سے پڑھنا شروع کیا۔ اچھے استادوں کی موجودگی میں علامہ کے جوہر کھلنا شروع ہوئے، اور شیخوں کے گھر بھی ایک عالم دین جنم لینے لگے۔ لاڈ پیار اپنی جگہ، مگر تعلیم میں کوئی رعایت نہ تھی، اور علامہ بھی اپنا وقت ضائع نہ کیا کرتے تھے اور خوب دل لگا کے پڑھتے تھے۔
علامہ احسان الہی ظہیر خود بیان کرتے ہیں کہ علم میں گہری پیدا کرنے کے لیے میں ہر فن کی ایک ایک بنیادی کتاب زبانی یاد کر لیتا ہوں۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔